کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ کلام پاک کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یسوع مسیح نے ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ جتنے لوگ بھی اب تک یسوع مسیح سے دور دور ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مسیح کے قریب آئے نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آئے تو تھے لیکن پھر کہیں کھو گئے۔ ان لوگوں کی بات جو کہلاتے تو مسیح کے ہیں لیکن دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی رنگینیوں، ان ساری چیزوں میں وہ کھو گئے ہیں، وہ گم ہو گئے ہیں، وہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں۔ وہ یسوع مسیح سے کے پیچھے چلنے کی بجائے نہ جانے کس کے پیچھے، نہ جانے کس کے ورگلاوے میں آ گئے ہیں، نہ جانے کس نے ان کو اپنی طرف راغب کر لیا ہے۔ وہ دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی چیزیں، عیش و عشرت، موج مستی، روپیہ پیسہ، مسیح کے علاوہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جس کسی نے یسوع مسیح سے زیادہ اس کی بھیڑ کو اٹریکٹ کر لیا ہے، اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کروا لیا ہے۔ یسوع مسیح یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ میری بہت سی بھیڑیں ایسی ہیں جو اب تک میرے گلہ خانہ میں نہیں آئیں، میں ان کی تلاش میں ہوں، میں ان کا متلاشی ہوں۔ اور جس طرح یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو اس وقت اس شخص کے لیے 99 اپنی جگہ لیکن ایک بھیڑ بھی اس کی قیمتی ہوتی ہے۔ اور وہ جو اس کے پاس ہے ان کی نسبت اس کی فکر میں رہتا ہے۔ اب اس کی جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے اس کی اتنی فکر کیوں؟ سوچو بچار کرنے کا ٹائم ہے کہ اس کھوئی ہوئی بھیڑ، دیکھیے کسی شخص کے بہت بھی بچے ہو لیکن کوئی ایک اغوا ہو جائے، کہیں کھو جائے، تو اس شخص کو اس کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس شخص کا پیار جو ہے، اس کی پوری اٹینشن جو ہے، اس کی پوری توجہ جو ہے وہ کیوں ادھر چلی جاتی ہے؟ اس کو ایک دم یہ فکر ہوتی ہے کہ نہ جانے میرا وہ کھویا ہوا بچہ یا میری کھوئی ہوئی بھیڑ جو ہے وہ کس حال میں ہوگی، اس کو چارہ ملا ہے یا نہیں ملا، اس کو صاف پانی ملا ہے کہ نہیں ملا، اس کو سیکیورٹی پوری ملی ہے کہ نہیں ملی، وہ جس کسی کے قبضہ میں ہے وہ اس سے کس طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ وہ شخص
کو اس بھیڑ کی اس قدر فکر اس لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح دراصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی کرتا ہوں کہ جو بھیڑیں میرے گلہ خانہ کی ہیں، میرے گلہ کی ہیں، اگر وہ کہیں دائیں بائیں ہو جائے تو میں بھی چین نہیں لیتا، میں بھی چین سے نہیں بیٹھتا، میں بھی اس کی ٹینشن میں رہتا ہوں، میں بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں، میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اور جب تک مل نہیں جاتی مجھے چین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ساری بھیڑیں میری آنکھوں کے سامنے رہیں، میرے پاس رہیں، میرے ہاں رہیں۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اس جہان میں بھی مجھے آپ کی فکر ہے، اور آنے والی کل کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ میری ساری بھیڑیں میرے پاس رہیں۔ اسی لیے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو بھیڑیں تو نے مجھے دی تھیں ان میں سے میں نے کوئی بھی کھو نہیں دی۔ یہ ان کے لیے بھی دراصل کلام ہے جو پاسٹرز ہیں، جو پاسٹر صرف کہلاتے نہیں ہیں بلکہ پاسٹر ہیں، کہ ان کا اپنی بھیڑوں سے کے متعلق یا ان سے کیا رابطہ ہے، ان سے کیا رشتہ ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور ان کو کون سا مقام دیتے ہیں۔ یسوع مسیح اچھا چرواہا، اور جو پاسٹر ہے وہ بھی چرواہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کیا جس طرح سے یسوع مسیح اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، کیا پاسٹر صاحبان جو ہیں، قابل صد احترام عزت مواب پاسٹر صاحبان جو ہیں، کیا وہ بھی اپنی بھیڑوں کی اسی طرح سے فکر کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور یہاں اچھے چرواہے کی مثال ہے کہ جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ پاسٹر کا مطلب ہے فیڈر آف دا شیپ، لیکن اکثر لیڈر آف دا شیپ بن جاتے ہیں۔ اور لیڈر کون سا؟ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، اس نے کیا لکھا ہوا ہے، جس طرح خدا باپ کے بارے میں بھی داؤد نبی 23 زبور میں کہتا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہاں پہ بھی خدا نے خود داؤد کے رستے بتایا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے اس کی کیا فرائض، اس کے کیا ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈا تازہ پانی، ان کے لیے اچھی چراگاہ، ان کا پورا تحفظ۔ دیکھیں داؤد کتنی بڑی بات کرتا ہے، وہ اپنے چرواہے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا چرواہا جو ہے وہ میری فکر کرتا ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، کیونکہ داؤد کا چرواہا جو ہے وہ فیڈر آف دا شیپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ مجھے تازہ پانی جو ہے وہاں لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یعنی اگر کبھی مجھ پہ مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ میری فکر کرتا ہے اور پھر سے مجھے واپس اسی حالت میں لے آتا ہے
یعنی وہ میری بحالی کا انتظام کرتا ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ میرا چرواہا جو ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ میں اپنے چرواہے کے ہوتے ہوئے موت کی وادیوں میں سے بھی بے فکر نڈر ہو کے میں گزر جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے چرواہے پہ بھروسہ ہے، کیونکہ میرا چرواہا میری فکر کرتا ہے، اگر کہیں میں کھو بھی گیا تو وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ وہ کہتا ہے خواہ موت کی وادیوں میں سے میرا گزر ہو، بلائیں میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ بلاؤں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، میں بلاؤں سے نہیں ڈرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا جو چرواہا ہے اس کے پاس عصا ہے، اس کے پاس لاٹھی ہے، اور وہ لاٹھی مجھ پہ رعب جمانے کے لیے نہیں ہے، مجھے مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ میرے تحفظ کے لیے ہے کہ اگر کبھی کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی نقصان دینے والا جانور اگر میری طرف آئے گا تو میرا چرواہا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو روکے گا۔ میرا چرواہا میرے آگے آگے چلتا ہے، وہ چھڑی سے مجھے ہانکتا نہیں ہے، اور وہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ میں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں۔ وہ مجھے اس نے اتنا ٹرین کیا ہوا ہے کہ میں اس کی آواز پہچان کر اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا چرواہا ایسا ہے کہ عمر بھر بھلائی جو ہے اور رحمت جو ہے وہ مجھے فالو کرے گی، میرے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ اتنی خوبصورتی سے وہ اپنے چرواہے کی تعریف کرتا ہے۔ خادم حضرات، پاسٹر صاحبان، ذرا اس بات پہ غور کریں کہ کیا وہ بھی فیڈر آف دا شیپ ہیں، یا اپنی بھیڑوں کو حقیر جانتے ہیں، ہمیشہ ان پہ پریشر ڈالتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی عجیب و غریب لینگویج، زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے لفظ جو ہیں وہ پتھر ہوتے ہیں، وہ اپنی کلیسیا پہ سنگسار ان کو کرنے کے لیے سنگریزی ان پہ کرتے ہیں۔ سوچئے، یسوع مسیح اچھا چرواہا اور اس کا باپ، آسمانی باپ، جس کی مثال، جس کی تعریف، جس کی خوبیاں داؤد بیان کر رہا ہے۔ داؤد ایک اچھے چرواہے کو کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی ایک چرواہا رہا ہے۔ بادشاہ بننے سے پہلے وہ خود بھی چرواہا تھا، اس کا پورا خاندان، اس کا باپ بھی چرواہا تھا، اس لیے وہ چرواہے کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، یاد رکھیے یہاں داؤد بتا رہا ہے کہ میں اگرچہ بادشاہ ہوں، وہ بتاتا ہے کہ جب کبھی کوئی بھیڑیا میرے بھیڑ چرا کے لے جاتا تھا اٹھا کے، تو میں جا کر اس کے منہ سے نکال کے لے آتا تھا۔ اور یہاں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ایک اچھا چرواہا جو ہے وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے۔ بہت سے خادم صاحبان ایسے ہیں، عزت مواب، ریورنڈ، جو اپنی بھیڑوں کی پرواہ نہیں کرتے، متکبر اور مغرور قسم کے چرواہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بھیڑ جاتی ہے تو جائے، کوئی مسئلہ نہیں،
जो उस भेड़ के पीछे नहीं जाते। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ की परवाह करता है, यानी उससे प्यार करता है। क्योंकि जो चरवाहा अच्छा नहीं है उसको ये पता नहीं है, उसको याद नहीं है कि हर भेड़ का हिसाब लिया जाएगा। इसलिए अगर कोई किसी को बुरा लगे तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर कोई इस बात को समझ ले कि अगर भेड़े नहीं है तो चरवाहा, किसी काम चरवाहा रखा ही नहीं जाता। चरवाहा दरअसल दुनियावी तौर पर चरवाहा भेड़ों के लिए रखा जाता है। एक मालिक जो है उसको भेड़ें प्यारी होती हैं, इसलिए वो उनके लिए एक चरवाहा रखता है। और अगर चरवाहा जो है वो अच्छे तरीके से भेड़ों की देखभाल ना करे तो भेड़ें नहीं बदली जाती। कौन बदला जाता है? चरवाहा बदल दिया जाता है। ये जिनको तकब्बर है कि हम खादम हैं, वो पास्टर्स हैं, वो समझ लें कि चरवाहे की निस्बत भेड़ें ज्यादा मालिक के लिए कीमती होती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने बच्चे की केयर के लिए कोई खातून रखते हैं और अगर वो उसको सही नहीं संभालती, उसकी देखभाल नहीं करती, उसको मारती है, उस पर जुल्म करती है, अपनी ड्यूटी सही नहीं अंजाम देती, तो फिर बच्चा नहीं बदला जाता बल्कि वो खातून बदल दी जाती है। इसलिए जरूरी है कि चरवाहे जो हैं वो भेड़ों से प्यार करें, उनकी देखभाल करें, उनकी फिक्र करें, उनसे तमीज, तहजीब, अदब, एहतराम से बात करें। रेवरेंट बने, रेवरेंड नहीं। खुद अपने आप को अलकाबात देकर ये उम्मीद करना कि ये लोग हर वक्त मेरी इज्जत ही करें, ये भी सोचे कि खादम का भी काम है कि वो अपनी कलीसिया को इज्जत दे जो यीशु की दुल्हन है। ये समझने की बात है। अगर किसी की समझ में आ जाए, और जो भेड़ें खो चुकी हैं वो समझ लें कि वो यूं मुंतजर है उनका, वो ढूंढता फिर रहा है। जो भेड़ें कभी किसी दरबार पे, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी फकीर के पास, कभी किसी कब्र पे, कभी दामदरूद के पास, जो दाएं बाएं फिर रही हैं, यीशु मसीह उनको ढूंढता फिरता है, यीशु मसीह उनके पीछे है, यीशु मसीह को उनकी फिक्र है। ये समझ ले जरा। और जब कोई भेड़ खुद ब खुद वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर वो ढूंढ के ले आए तो भी हर शक्ल सूरत में उसके लिए बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है। काश ये बात समझ में आ जाए कि कलीसियाएं क्यों टूटती हैं, उसमें खादमों का कितना रोल होता है। उसके तकब्बर, गरूर, घुमंड, शेखी और अपने आप को बुलंद व बाला समझने की एक बुरी स्पिरिट जो अंदर होती है, जो भेड़ों को गला खाना में नहीं आने देती। जरूरी है कि वो सब भी समझें, और भेड़े जहां जहां से हैं जरूरी है कि वो मसीह के कदमों में आए और अपने चरवाहे को पहचाने, यीशु को। वो खुद दाएं बाएं इधर उधर ना जाएं, क्योंकि उनका अच्छा चरवाहा उनका मुंतजिर है, वो इंतजार करता है, वो अपनी बाहें, हाँ, ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, जो उनके लिए सर पे कांटों का ताज रखवा लेता है। वो भेड़ के हाथों में कील नहीं लगने देता, वो भेड़ के पांव में कील नहीं लगने देता। वो सब कुछ
اپنی ذات پہ اس بھیڑ کے لیے سہتا ہے. اگر اس بھیڑ کے لیے کسی اور نے جان دی ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے, وہ جائے. لیکن اگر اسی چرواہے نے آپ کے لیے جان دی ہے تو آج ہی فیصلہ کیجئے کہ میں اپنے منجی یعنی اپنے نجات دینے والے اسی چٹان پہ میں واپس آ جاؤں. اور جب وہ واپس آ جائے گی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. زمین پر تو ہوگی لیکن آسمان پر زیادہ خوشی. اس لیے اگر کوئی بھیڑ کھوئی ہوئی ہے یا جتنی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں, یسوع مسیح چاہتا ہے وہ واپس توبہ کر کے آ جائیں تاکہ زمین کے علاوہ آسمان پر بھی خوشیاں اور خوشیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں. خدا کرے کھوئی ہوئی بھیڑوں کے اور چرواہوں کے کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طور سے ضروری ہے کہ بھیڑوں کا دھیان رکھا جائے, کیونکہ جس کی بھیڑیں ہیں وہ ان چرواہوں سے اس کا حساب لے گا. وہ پوچھے گا, مالک پوچھے گا, اور پھر سزا چرواہوں کو ملے گی. بھیڑوں کو اپنے کیے کی ملے گی, لیکن جس نے ان کی حفاظت نہیں کی, ان کو اپنے برے رویے سے, اپنے برے طریقے سے, اپنی باتوں سے, اپنے تانوں سے, اپنی غلط انداز گفتگو سے ان کو خدا کے گھر سے بھگا دیا ہے, وہ یاد رکھیں ان ساری چیزوں کے لیے وہ جواب دیں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بچائے.